بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تخصص والا اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں. اللہ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اوقات زندگی بے انتہا قیمتی ہے، اور قیمتی چیز بہت جلدی انسان کی رسائی سے نکل جاتی ہے، انسان کی پہنچ سے نکل جاتی ہے. اگر وقت انسان کے قابو میں نہ ہو، ترتیب میں نہ ہو، تو یہ ضائع ہو کر اتنا تیزی سے چلا جاتا ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ دھوکے میں، غفلت میں پڑے ہوئے. کتنی نعمتیں؟ دو نعمتیں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی ہے، صحت ہے، ایک فراغت ہے. آج دیکھیں تندرستی، صحت ہے نا، تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ جو کر سکتے ہو کر لو، کھا لو، پی لو، بس معدے کو بھرپور کر لو اور کوئی چیز رہ نہ جائے بس. بلکہ ہمارے ہاں کراچی میں اگر آپ نے کوئی چیز نہیں کھائی تو ساتھی کہتے ہیں یہ ناراض ہو جائے گا برتن، ہے نا. اور اگر پہلے زیادہ کھا لیا، میٹھا بعد میں آیا، تو کہتے ہیں مسئلہ نہیں، بس جتنی بھری بھی ہو کنڈکٹر راستہ بنا لیتا ہے. یعنی استعمال کریں، کھائیں، خوب کھائیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب توازن بگڑ جاتا ہے، معدہ اور پیٹ متاثر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، باقی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمارا بھی یہ حال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحت کا خیال نہیں رکھا. اسی طریقے سے طالب علم کے پاس حصول علم کا، بلندی کا، آگے جانے کا، بہت کچھ سیکھنے کا، اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا وقت ہوتا ہے. اور یہ یقین کر لیں کہ یہ وقت آپ کے پاس طالب علمی کی زندگی میں ہے، بعد میں نہیں. یہ اس وقت ہے، بعد میں نہیں ہے. بعد کے کام بہت زیادہ ہے، آپ کو سوچنے کا وقت بھی نہیں ملے گا. اس طالب علمی کے وقت کو طالب علم اگر ترتیب پہ نہیں گزارتا بلکہ اپنی ترتیب پہ گزار لیتا ہے، من چاہی ترتیب پہ گزار لیتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کف افسوس مل رہا ہوتا ہے. کف کہتے ہیں ہتھیلی کو. افسوس سے اپنے ہاتھوں کو مل رہا ہوتا ہے کہ او ہو، یہ تو بہت غلط ہو گیا، یہ تو موقع تھا لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ یہ غلط ہو گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، جامعہ میں ہم پڑھتے تھے. بہت ساری چیزوں کا احساس ذرا دیر سے ہوتا ہے نا. اب وہ طلبہ جن میں ایک طلب ہوتی ہے کہ میں حدیث کی عالی سند کسی شیخ سے لے لوں، جانتے ہیں نا دور حدیث سابعہ والے، تخصص والے، تو سند عالی
ایک اچھے باذوق طالب علم اور عالم کی ایک علامت اور پہچان ہے، ورنہ بہت سارے وہ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار سب بڑھیں، انہیں ضرورت ہی نہیں۔ تو ہم جامعہ میں تھے تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے اس چیز کی حسرت رہے گی کہ ہمارے گاؤں میں، وہ چارسدہ کے تھے، کہ چارسدہ میں ہمارے گاؤں میں ہمارے پڑوس میں مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد رہتے تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لوگ دور دور سے علماء اکرام ان سے ملنے اور اجازت حدیث کے لیے آتے، لیکن وہ معاملہ ہے نا گھر کی مرغی دال برابر ہے، نعمت قریب تھی تو ہم لوگوں سے سنتے تھے، لیکن ہمیں حضرت کی قدر نہیں تھی، احساس نہیں تھا کہ واقعی یہ کتنے بڑے مقام کے انسان ہیں۔ کہ آج چونکہ وہ فوت ہو گئے پھر بعد میں، کہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے قریب۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پوری دنیا میں نہیں، اس وقت پورے ہندوستان میں ان کے ایک شاگرد حیات ہیں، پورے ہندوستان میں، اور وہ بھی مرض وفات میں، سند عالی ہے بہت زیادہ۔ تو انسان کو جو چیز سہولت سے مل رہی ہوتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ طالب علم کو چیز مفت میں مل رہی ہے، قریب سے مل رہی ہے، سہولت سے مل رہی ہے تو احساس نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے یار یہ آگے چھٹیاں آ رہی ہے، اس میں بھی پڑھوں، یہ بھی کوئی بات ہوئی، چھٹیاں کس چیز کے لیے ہو، وہ تو چھٹیاں نہیں ہوئی پھر، لہٰذا میں نے تو لمبے پیر لمبے کر کے آرام کرنا ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے، میں نے تو وہ کرنا ہے، میں نے تو فلاں کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میری چھٹیاں ہیں۔ ارے دین کے طالب علم کی چھٹیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کی تو چھٹیاں نہیں۔ چھٹیاں تو اس دنیا میں نہیں ہے دوستو، یہاں تو کام ہے، محنت ہے۔ اگر دین قیامت تک چلے گا تو دین والے بھی قیامت تک دین کا کام کرتے رہیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ دین تو قیامت تک چلے لیکن ہفتہ اتوار اس کام کی چھٹی ہونی چاہیے؟ یہ آفس تو نہیں ہے، جاب تو نہیں ہے، کاروبار تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کو اللہ کا دین سمجھ کے، تو اس میں کیسے یہ غرض اور طلب پیدا ہو کہ اس میں بھی چھٹی ہونی چاہیے؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کی چھٹی طالب علم کو اہتمام جمعہ کے لیے دی جاتی۔ جمعے کے جو احکامات ہیں نا کہ جمعے کے لیے انسان تیار ہو، غسل کر کے نہا لے، صاف کپڑے پہن لے، وقت سے پہلے پیدل چل کر مسجد آ جائیں، ٹھیک ہے نا، وقت سے پہلے پیدل چل کے مسجد آ جائیں، اس سارے کام کے لیے وقت چاہیے۔ تو طالب علم کو دین کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے فراغت دی گئی، ورنہ وہ چھٹی نہیں۔ 10 محرم الحرام کو چھٹی ہوتی تھی جامعہ میں، تو حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے اس لیے تاکہ طلبہ مسنون روزے رکھ لیں۔ یہ تأثر ذہن سے مٹا کر پھینک دے دوستو، کہ آپ کہیں کہ جی ہماری چھٹی ہونی چاہیے یا ہماری چھٹیاں ہیں یا ہم نے بھی آرام کرنا ہے۔ جو واقعی طالب علم ہے، جو کام والا عالم ہے، وہ کیسے اس دنیا میں آرام کرے گا؟ آرام کی جگہ تو ہماری جنت میں، کہاں پر ہے؟ جنت جائیں گے نا انشاءاللہ، اللہ سب کو عافیت سے نصیب فرمائے۔ تو بھئی آرام تو اصل وہاں ہے، آپ کے لیے تخت اور منبر اور مشک اور عنبر کے ٹیلے تو وہاں بنے ہوئے ہیں، حور و قصور وہاں پر بنے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ اس دنیا میں تو کام کرنا ہے دوستو، سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، علم کو مزید حاصل کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، ہر ایک کے پاس پہنچنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، تو اوقات کو قیمتی بنانا، چھٹیوں کو چھٹیوں کا عنوان دے کر ضائع نہیں کرنا، اس کا خیال کریں گے آپ لوگ۔
اب انشاءاللہ آگے وفاق کے امتحانات آ رہے ہیں. سوائے اولا الف اور اولا با کے باقی تمام درجات وفاق کے. ایسا ہی ہے نا؟ ثانیہ سے لے کر دور حدیث تک تمام درجات وفاقی ہیں. تخصص والے وفاق میں نہیں، لیکن ادارے کے اصول کے تحت وہ رمضان تک ہمارے ساتھ ہیں. اولا الف اولا با والے ان کا وفاق نہیں، لیکن وفاق کے آخری پرچے تک وہ خدمت میں ہوتے ہیں. وفاق کے امتحانات میں خدمت کی ڈیوٹی لگتی ہے، پتہ ہے آپ لوگ؟ آپ سے مذاکرہ کرنا ہے اس حوالے سے. تو اس میں آپ کی خدمت ہوگی. 3 منزلوں میں امتحان چلے گا، ہر منزل میں خدمت والے الگ ہوں گے. صبح آئیں گے، ناشتے کی خدمت کریں گے، باہر کے مہمان اساتذہ کی پانی کی خدمت ہوگی، پھر دوپہر کے کھانے کی خدمت ہوگی. آپ یہی ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ پریشان نہیں ہو، یہی ہوں گے، ناشتہ بھی کرائیں گے آپ. تو اب میں نے جو ترتیب آپ ساتھیوں سے عرض کی، اس میں فارغ کون ہوا؟ وفاق والے امتحان میں، تخصص والے اپنے رجسٹر بنانے میں، اولا والے خدمت میں. فارغ تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہوا نا، ہے نا؟ تو سب مصروف ہیں. تو جب وفاق کے امتحانات ہو جائیں گے، آپ لوگ ذہن سے آپ کا یہ بوجھ ایک ہٹ جائے گا. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں منتقل ہوں گے. کس میں منتقل ہوں گے؟ اگلے حصے. آپ کے لیے مفید کورسز ہر سال ہوتے ہیں. پرانے طلبہ جانتے ہیں، بہت سارے کر بھی چکے ہیں. ہر سال الحمدللہ ہمارے یہاں مختصر دورے ہوتے ہیں، شارٹ کورسز ہوتے ہیں. ہر درجے کے طلبہ کے اعتبار سے دورہ تفسیر قرآن بھی ہے، دورہ عربی ہے، دورہ صرف و نحو ہے، دورہ اردو املا خوشخطی تجوید ہے. اسی طریقے سے انگلش اور کمپیوٹر کورس بھی ہے. 5 دورے انشاءاللہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اور اس سال بھی انشاءاللہ حسب ترتیب بھرپور انداز سے ہوں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اور تمام طلبہ اس میں بھرپور شرکت بھی کریں گے. تو جن طلبہ نے دورہ تفسیر نہیں کیا ابھی تک بالکل بھی یہاں پر، وہ دورہ تفسیر میں آئیں گے. جن طلبہ نے دورہ لغت عربی نہیں پڑھا، بالخصوص جو ثالثہ رابعہ والے طلبہ ہیں، وہ دورہ لغت عربی پر توجہ دیں گے. اولا کے طلبہ تمام اور ثانیہ کے طلبہ دورہ صرف و نحو. خامسہ سے تخصص تک کے طلبہ دورہ تفسیر. اسکول کے تمام طلبہ، اسی طرح اولا کے وہ طلبہ جن کی اردو املا خوشخطی کمزور ہے، وہ اس میں آئیں گے. اسکول کے طلبہ کے لیے انگلش لینگویج اور کمپیوٹر کورس ہوگا. ہر ایک اپنے نظم پر ہے دوستو. میں ابھی نیچے حفظ و ناظرہ اسکول والوں سے کچھ بات کر رہا تھا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے ماحول کے اندر جو اسکول کالج یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں، آپ میں سے بھی بہت سارے ہوں گے، وہ یہ کورسز کرنے کے لیے باقاعدہ فارم فل کرتے ہیں، ادارے ڈھونڈتے ہیں، سفر کر کے جاتے ہیں، پیسے جمع کرواتے ہیں. کبھی شام کی کلاس، کبھی صبح کی کلاس، کبھی رات کی کلاس. لیکن آپ ان سے ملیں تو وہ ایک اسٹائل میں آپ کو بتائیں گے کہ جی میری کلاسز چل رہی ہے. جس کے وہ 5000 فیس دے کے آیا ہے، وہ کہے گا جی میری کلاسز ہیں، ایوننگ کی ہے، مارننگ کی ہے، نائٹ کلاسز چل رہی ہے، میری یہ چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے. اس لیے کہ وہ وہاں پیسے دے کے آیا ہے. اور آپ کو آپ کے اساتذہ بیچارے اپنا مزید وقت فارغ کر کے للہ فی اللہ پڑھا رہے، اور آپ لوگ پریشان ہوتے، بھاگ رہے ہوتے کہیں میرا نام نہیں آ جائے اس کے اندر. تو ہر طالب علم کا نام آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ کل ہم لوگ لسٹیں بنائیں گے، کوئی اس میں پیچھے نہیں رہے گا، وہ اپنا نام جمع کرائے گا. ہاں، اگر کوئی طالب علم ایسا ہے جو دورہ تفسیر کر چکا ہے اور وہ کہے جی میں تو جماعت میں چلے میں جا رہا ہوں، وہ ہمیں بتائے گا کہ وہ چلے میں جا رہا ہے، اس کا بھی نام لکھیں گے، اس کا بھی نظم بنے گا، وہ الگ ترتیب ہوگی اس کی بالکل. لیکن یہ فراغت اگر کوئی کہے کہ جی میں تو فارغ ہوں، تو پھر اس کو سند نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ تو فارغ ہے. فارغ کو کس چیز کی سند دی جائے؟ ٹھیک ہے؟ تو
تو اوقات کی حفاظت کرنی ہے. کل ہم انشاءاللہ لسٹیں بنائیں گے، کورسز کرنے ہیں پابندی سے، محنت کے ساتھ، مکمل طریقے سے. جو ساتھی تبلیغ میں جائیں گے وہ بھی تبلیغ والوں کی ترتیب پر. آج کل کیا ہوتا ہے طلبہ، جی میری تشکیل ایبٹ آباد میں ہو جائے، جی میری تشکیل جو ہے وہ کاغان ناران میں ہو جائے. یہ تبلیغ ہے یا آپ کی پاکستان ٹور چل رہا ہے؟ یہ خانزم چھوڑ دینا چاہیے ابھی، ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو بزرگوں کی ترتیب کے بغیر وقت لگاتا ہے، جیسے جاتا ہے اس سے ذرا زیادہ خراب ہو کے آ جاتا ہے. اس لیے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ طلبہ ہماری بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے، وہ ترتیب کے اندر چلنا ہے. اور اسی طریقے سے وہ طلبہ جو حافظ ہیں، کتنے طلبہ حافظ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ، دیکھیں سب حافظ ہیں، ہاتھ نیچے کریں. کتنے طلبہ ایسے جو تراویح میں ہر سال قرآن سناتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کوئی حافظ طالب علم ایسا نہیں ہو کہ جو حافظ ہو اور دجاجۃ المخلات کی طرح گھوم رہا ہوں. دجاجۃ المخلات جانتے ہیں؟ فقہ پڑھی ہے نا. ایک وہ مرغی ہوتی ہے جس کو فقہا نے آوارہ مرغی لکھا ہے. آوارہ مرغی جو باہر کچرا وغیرہ کھاتی ہے، اس کو ذبح نہیں کر سکتے. اس کو 3 دن تک پیر سے باندھ دیں گے اس کو، تاکہ جو جتنا پیٹ کے اندر باہر کا گند ہے وہ نکل جائے بشکل تقاضا، اور اس کو گھر کا پاک صاف دانہ باجرہ کھلائے. 3 دن کے بعد پھر اس کو لٹا کے بسم اللہ اللہ. تو آپ لوگ دجاجۃ المخلات تو نہیں ہے نا؟ آپ لوگ تو اچھے طالب علم ہیں. تو اس لیے ترتیب کے ساتھ چلیں گے. قرآن بھی سنانا ہے تراویح میں، اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ کہاں سنا رہے ہیں، کتنے روزہ سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. حافظ طالب علم نے اگر اپنے آپ کو ضائع کیا اور اس کی شکایت آئی تو اس کی خیر نہیں. کون کون ان باتوں پہ عمل کرے گا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کو انشاءاللہ سرکولر ملیں گے، تھوڑا سا ذکر ہو. اساتذہ کے ناشتے کا نظم ٹائم ہے اس میں، بس 10 منٹ میں انشاءاللہ فارغ ہوتے. آپ کو سرکولر ملیں گے، اس کو لازمی آپ لے جائیں گے، اور کل ہمیں پھر انشاءاللہ آپ واپس لا کے دے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الحمدللہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات.
مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے۔ اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے۔ ممنون کرم تیرے ہم کیسے تجھے بولے، ممنون کرم تیرے ہم کیسے تجھے بولے، مالک تیرے ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے، مالک تیرے ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم، ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم، جس کا نہیں دنیا میں تو اس کا سہارا ہے، جس کا نہیں دنیا میں تو اس کا سہارا ہے۔ سرکار مدینہ کے صدقے میں بنا بگڑی، سرکار مدینہ کے صدقے میں بنا بگڑی، انسان کی قیمت کا گردش میں ستارہ ہے، انسان کی قیمت کا گردش میں ستارہ ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ
अल्लाह हमारी इस मजलिस को, इस मिल बैठने को अपनी बारगाह में इंतहाई दर्जे में कबूल व मंजूर फरमा। जितने तलबा या अल्लाह तलब के साथ अक़ीदत के साथ बैठे सबको इल्म नाफ़िअ की दौलत से माला माल फरमा। ज़िक्र की मजालिस से सारी ज़िंदगी जुड़कर रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अपनी ज़बान को, दिल को आपके पाकीज़ा ज़िक्र से मुअत्तर व आबाद रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह जितने तलबा अज़ीज़ इम्तिहान दे रहे हैं सबको खूब भरपूर कामयाबियों से माला माल फरमा। आने वाले विफाक़ के सालाना इम्तिहान में हर तालिब इल्म को या अल्लाह कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। या अल्लाह रासिब होने से, नाकाम होने से हम सबको इस जहाँ में भी उस जहाँ में भी महफूज फरमा। जितनी मेहनत असातिज़ा या अल्लाह इन तलबा पे इदारे पे करते हैं सबको अपनी शान के मुताबिक पूरा अजर और खुशियाँ वसाते बरकत सआदत नसीब फरमा। हमारे इस इदारे और इससे जुड़े हुए तमाम शोबों की या अल्लाह गैब से मदद और नुसरत फरमा। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की क़ब्र को या अल्लाह जन्नत का बागीचा फरमा। इन तमाम खैर के सिलसिलों को उनके हक़ में हमारे वालिदैन, असातिज़ा और कुल उम्मत के हक़ में सदक़ा जारिया फरमा। हर जानिब से या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना